السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز باجماعت میں کوئی شخص بعد میں آیا اور اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، آگے جگہ نہ ملے تو اسے نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ تو ہمیں جو سمجھ آئی ہے دلائل کو دیکھنے کے بعد وہ یہی ہے کہ اکیلے نمازی کی صف کے پیچھے نماز ہو جائے گی، کیونکہ جتنی روایات ہیں کہ نماز اکیلے شخص کی صف کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس میں سے کچھ صحیح سند والی روایت ملی نہیں ہے۔ پہلی روایت ہے سنن ابی داؤد میں، یہ روایت جامع ترمذی میں بھی ہے۔ ابو داؤد میں 682 نمبر روایت ہے، جامع ترمذی میں 231، ابن حبان اور ابن خزیمہ میں بھی یہ روایت ہے۔ تو اس میں وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے دیکھا تو اسے نماز دہرانے کا حکم دیا۔ یہ روایت سند کے لحاظ سے صحیح نہیں، اس میں عمر بن راشد مجہور راوی ہے، تو اس کی جہالت کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ دوسری روایت ہے سنن ابن ماجہ میں 1003 نمبر روایت، مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے، اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی، صحیح ابن حبان میں بھی، اس میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت ہے۔ علی بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کی بیعت کی، آپ کے پیچھے نماز پڑھی، تو نماز کے بعد ایک آدمی کو آپ نے دیکھا جو اکیلے نماز پڑھ رہا تھا، صف کے پیچھے اکیلا تھا۔ نبی وسلم اس کے پاس رکے، جب اس نے سلام پھیرا تو آپ نے کہا نماز جاری رکھو، جو آپ نے اکیلے نماز پڑھی ہے صف کے پیچھے وہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں عبد الرحمن بن علی بن شیبان یہ مجہور راوی ہے، کسی مسند محدث سے اس کی توثیق ثابت نہیں، بلکہ ابن قطان نے اسے مجہول کہا ہے، تو اس لحاظ سے یہ روایت بھی ضعیف ہوگی۔ تیسری روایت ہے سنن ابن ماجہ میں، مسند حمیدی، مسند احمد میں، تو اس میں بھی یہی ہے کہ ایک شخص نے صف کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے اسے نماز دہرانے کا حکم دیا۔ اس میں زیاد بن ابی الجعد مجہور راوی ہے، تو یہ روایت بھی ضعیف قرار پائی۔ اس کے علاوہ ایک سند میں بیان کی ہے بہقی نے، 5208 نمبر روایت ہے، اس میں سفیان ثوری کی تدلیس ہے اور زیاد بن ابی الجعد مجہور راوی ہے۔ ایک اور سند بیان کی ہے، یہ اگلی سند بھی اسی طرح کی ہے، ایسے ہی انہوں نے ایک اور روایت بیان کی ہے، تو اس میں بھی زیاد بن ابی الجعد ضعیف راوی ہے، مجہور راوی ہے۔ ایک روایت امام بہقی رحمہ اللہ نے 5211 نمبر روایت ہے، اس میں یہی اسی مفہوم کی روایت بیان کی کہ ایک شخص نے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے والے، صف سے تو نے آگے سے بندہ کیوں نہیں کھینچا، صف میں ملا کیوں نہیں، آگے سے بندہ کیوں نہیں کھینچا۔ تو اس میں سری بن اسماعیل جو ہیں یہ متروک راوی ہیں۔ تو جب یہ مسئلہ ہی ثابت نہیں ہوتا اکیلے نمازی کی نماز نہیں ہوتی صف کے پیچھے، تو ہم آگے سے بندہ کیوں کھینچیں یا آگے سے زبردستی کیوں گھسیں؟ تو اس مفہوم کی کوئی روایت ثابت نہیں، تو جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اکیلے شخص کی بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ السلام علیکم۔